मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। आगे अब जमीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं, वल अर्ज़ मददनाहा, और जमीन को हमने फैला दिया है, और उसको अब फैला दिया जमीन को, अब उसको जमाने के लिए उसमें पहाड़ रख दिए अल्लाह ताला ने। क्या रख दी? हाँ, और उसमें हर किस्म की चीज़ें तवाज़ुन के साथ उगाई है। बहुत माना खेज लफ्ज़ है ये कुरान पाक में ये बयान फरमाया है। शुरू में जब ज़मीन को समंदर पर फैलाया, पहले पूरा पानी था। ये जो काबा है ना, काबा, यहाँ से सबसे पहले ज़मीन पैदा की अल्लाह ताला ने। अब उसको कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किन किन जजीरों में पैदा किया, वो फिर उसके बाद हिलने लगी ज़मीन, तो डोलने की वजह से अल्लाह ने उस पर पहाड़ पैदा फरमा दिए। तो ये पहाड़ क्या है? ये खिल्ले हैं, मेखे हैं। क्या ये? मेखे हैं, ज़मीन को जमाने के लिए, वरना ज़मीन तो यूँ हिलती रहेगी। समझ में आया? वजअलनाहा लकुम फीहा माआइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन। अब ये जो अल्लाह ने फरमाया कि और हमने ज़मीन में हर किस्म की चीज़ें तवाज़ुन के साथ उगाई हैं, ये क्या है? बहुत समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह के पास ख़ज़ाने हैं, गल्ले के ख़ज़ाने हैं, फलों के ख़ज़ाने हैं, सब्ज़ी तरकारियों के ख़ज़ाने हैं, पानी के ख़ज़ाने हैं। समझ में आया? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो उगाया है हमारे लिए, वो एक तवाज़ुन के एतबार से कि भारत वालों को इतना गल्ला लगने वाला है, इतना चावल लगने वाला है, इतनी दालें लगने वाली है, इतनी सब्जियां लगने वाली है, तो इतना लगने वाला है तो अल्लाह ने उतना ही उगाया। समझ में आया? अगर अल्लाह ताला मेरी उम्र है, अगर 50 साल और 50 साल का गल्ला एक साथ मेरा उगा देता, तो मैं रखता कहाँ उसको? मैं कहाँ रखता? गोदाम के खर्चे कौन बर्दाश्त करता? और गोदाम में उतनी दवाएं कौन लाता? अब पूरे भारत के 50 साल का लगा दो तो कितना होता? ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह हर साल पैदा करता है, और अल्लाह पूरा होने पर फिर दूसरे सीज़न में दूसरा लाता है। उसमें सब्ज़ी तरकारियाँ साल भर की पैदा करने के बजाय गेहूँ चावल की तरह अल्लाह ताला रोज़ाना रोज़ाना पैदा करता है। समझ में आया कि? तो ये है कि एक लफ्ज़ है अल्लाह का, वांबतना फ़ीहा, और ज़मीन में हमने पैदा किया, उगा दिया, मिन कुल्ली शै, हर चीज़, मौज़ून, एक अंदाजे से। समझ में आया? तवाज़ुन के साथ, कि भूखे भी ना मरे और सड़ के फेंकने के भी काबिल ना हो जाए। आगे चलिए, और ज़मीन को वजअलना लकुम फ़ीहा माइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, और उसमें तुम्हारे लिए भी रोज़ी के सामान पैदा किए हैं अल्लाह ने। किसके लिए पैदा किए? तुम्हारे लिए। माइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, और उन मखलूक़ात के लिए भी जिन्हें तुम रिज़्क़ नहीं देते। बकरियों को हम खिलाते हैं, मुर्गियों को हम खिलाते हैं, हाथियों को हम खिलाते हैं, मवेशियों को हम खिलाते हैं, हिरन को कौन खिलाता है? जंगली जानवरों को कौन? तुम रिज़्क़ नहीं देते उनको। ऐसे भी तो जानवर और बेशुमार है। समंदर की मछलियों को हम कहाँ देते हैं? अपने तालाब वाली को तो देते हैं, उसको कहाँ देते हैं? और एक एक मछली ऐसी कि पूरे जहाज को निगल जावे, इतनी बड़ी बड़ी मछली। ठीक है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस ज़मीन में हमने तुम्हारी रोज़ी के सामान भी पैदा किए, और उन मखलूक़ात की रोज़ी के भी सामान पैदा किए जिनको तुम नहीं देते हो। है या नहीं ऐसा? तो हर चीज़ का रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ही के ज़िम्मे है, लेकिन पालतू जानवरों को हम खिलाते हैं ख़ास तौर से। इनके अलावा मखलूक़ात को अल्लाह ताला खिलाते हैं। ये जितने ज़मीन में रेंगने वाले जानवर है, कौन खिलाता है इनको? और एक मतलब ये भी है कि तुम रोज़ी तो नहीं देते उन मखलूक को, लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए हमने वो जानवर भी पैदा किए हैं। कुछ को तो तुम रोज़ी देते हो, लेकिन कुछ को तुम रोज़ी नहीं देते। जैसे जंगली जानवरों का शिकार करके खाते हैं,
مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے ہو. تم روزی نہیں دیتے لیکن تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. دیکھو قرآن کیسا بھرا پڑا ہے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. واہ رے اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں. ہمارے پاس تو خزانے ہیں، تم سنبھال نہیں سکو گے. ضرورت کی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں. اگر بارش اللہ تعالیٰ نے صرف 2 سال کا برسا دیا تو کوئنہ ڈیم اور تمہارا یہ کھڑک واصلہ ڈیم یہ سب ایک مرتبہ میں بھر کے اوور فل ہو جاتے ہیں اور یہ پانی چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ تو بستیاں بہہ جاوے. تھوڑا پانی زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تو بہار میں بہار ختم ہو کے باڑھ آ جاتی ہے، بہہ جاتے ہیں سب، پانی کے اندر ہے. اگر 2 سال کا برسا دیا اللہ نے تو کیا حال ہوگا؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، لیکن ہم اس کو معین مقدار میں اتارتے ہیں تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ، مر نہ جاؤ. ابھی دبئی میں برسایا یا اللہ نے برسایا یا انہوں نے کچھ کاڑیا کیے، تو توازن جو کھویا ہے وہاں کے بادلوں نے، تو باڑھ کی حالت ہو گئی اور ہلاکتیں آ گئی. تو یہ تو کنٹرول اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں. آگے اللہ فرماتے وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. اور کھول کر اللہ بتا رہے اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے. کون بھرتی ہے؟ ہوائیں بادلوں کو کیسے بھرتی ہے؟ پانی سے بھر دیتی. ہم نے بھیجی ہیں. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے. پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا. ہوا کوئی چلا سکتا ہے؟ یہ ابھی گرمی میں چالو رہیں گے ادھر کے اور ادھر کے وہ ٹھنڈا کرنے والے، کچھ پنکھے چالو رہیں گے. گرمی کے بعد سردی میں نہیں چالو رہیں گے. لیکن ہوائیں اتنی جو چلتی ہیں اس کا کنٹرولر کون؟ چلانے والا کون؟ کون سا فین ہے؟ کون سا ایئر کولر ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ ساری دنیا کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے ہم نے بھیجی ہے. پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے. لو، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ ہم نے اتارا ہے. پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے. اب ٹھیک ہے آسمان ہے، دیکھتے رہو. ہلایا تو دبئی کا طوفان آیا تو دیکھتے رہو خالی جب تک کہ وہ اللہ برسائے نہیں. تو ہم نے برسایا تو تم کو فائدہ پہنچایا اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. وہ ابھی میں نے جو کہا اگر 2 سال کا بارش برس جائے تو کون اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. ایک بلڈنگ بنا کے، ایک ٹاکی بنا کے ناک میں دم آ جاتا ہے. پلمبنگ کی لائن ہے یا پھر تمہارے الیکٹرک کی لائن ہے، پھر بل ہے ہمیشہ کا، واٹر پروفنگ ہے، سب کچھ. اور ادھر دیکھو کہ ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑ بنا دیے اللہ نے. اللہ کا کام ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. پہاڑ بنائے تھے کائے کے لیے کہ زمین نہ ہلے، ہے نا؟ لیکن یوں ہی تھوڑی. اب ان پہاڑوں کا ایسا سلسلہ جوڑ کے بنایا، سہیادری پہاڑوں کا اور تمہارے کوئنہ کے اطراف کے پہاڑوں کا، اور ہر جگہ کہ ایک اچھا خاصا ٹاکا بن گیا. ٹاکی نہیں، کیا بن گیا؟ اب انسانوں کو سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اور پانی اگر چاہیے، یہ اتر کے نیچے آ جاتا ہے، سال بھر چاہیے تو ڈیم بنا دو. سمجھ میں آیا؟ ڈیم بنانے والا دماغ بھی اللہ نے دیا، انجینئرنگ اللہ نے دیا، آدمی اللہ نے دیے، مزدور اللہ نے دیے، سیمنٹ اللہ نے دیا، لوہا اللہ نے دیا، کنکریٹ اللہ نے دیا. ہاں، سب کچھ اللہ نے دیا. اور پھر دوسرا کام کیا کہ ڈیم بنا دو. ڈیم بنا دیا تو پانی رکا تو اب وہ سال بھر چھوڑتے ہیں اس کو. تو چلتے چلتے پہلے مہاراشٹر، پھر کرناٹک، پھر آندھرا، پھر خلیج بنگال کو سیراب کرتے 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 یہ سیدھا جا کے خلیج بنگال میں گر جاتا ہے. یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس نے بنایا؟ تیسرا کام، پانی جا رہا ہے
تو کیوں نہ بجلی پیدا کرے, وہ انجینئرنگ بھی اللہ نے سجائی. لو 3 in 1 کام ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سارا پانی کا سسٹم ہمارا ہے, تم ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے, اس لیے 1 سال کا دیتا ہوں. کتنا دیتا ہوں؟ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہم ہی زندگی دیتے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زمین کی ساری گندگی اور مرے ہوئے جانور اور ہماری گندگی کو ختم کرنے اور بھسم کرنے کے لیے کھارے پن کی ضرورت ہے, ورنہ بدبو سے ہم جی نہیں سکیں گے. اس واسطے اللہ نے سمندر بنایا, اور سمندر میں نمک ہمارے باوا نے لے جا کے نہیں ڈالا, بلکہ اللہ نے وہاں کا پانی نمکین بنایا. کیوں بنایا؟ اندر کی گندگی اور یہ باہر کی گندگی جو ندیوں تالابوں سے مل کر جاتی ہے, سمندر میں گرتی ہے, یہ سب بھسم ہو جائے, بدبو ختم ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کھارے پانی کو بادلوں کی سونڈ کے ذریعے اور بخارات کے ذریعے آسمان پر پہنچایا. یوٹیوب پر سب موجود ہے, آپ کو بادل کی سونڈ مل جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو اوپر پہنچایا. اب یہ کھارا پانی اوپر گیا, اوپر سے اللہ نے آسمان سے اور پانی اس میں ملایا, اور یہ ہواؤں نے پہنچایا, اور پھر اس کے بعد اس کو لا کر خشکی پر برسایا. کہاں برسایا؟ خشکی پر. اب جب خشکی پر کھارا پانی برسا ہے تو یہ میٹھا کیسے بنے گا؟ اس کو منیرل بنایا, اور منیرل بنانے کی طاقت مٹی کے اندر ہے. لہٰذا پہاڑوں سے تھپیڑے کھلا کر اور زمینوں میں چلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کھارے کو میٹھا بنا کے ہمارے لیے بھیج دیا کہ لو پیو بھی, کھیتی بھی کرو, اور ساتھ میں تم اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. واہ رے واہ, یہ اللہ کی قدرت. جہاں کھارے کی ضرورت تھی وہاں کھارا, اسی کھاری کو اوپر اٹھا کر پھر کیا کر دیا؟ میٹھا. پھر میٹھے سے اور جو کچھ بھی بچے گا وہ پھر دوبارہ کھارے میں جا کر مل جائے گا. یہ سارا سسٹم اللہ کا ہے. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں, تو ہی تو واحد بے مثل ہے. اس کارخانے میں تو شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. ہم ہی زندگی دیتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں آگے, اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. لاسٹ میں کون بچنے والا ہے؟ جو بچے گا وہ وارث. تو سب ختم ہو جائیں گے, اور بچے گا کون؟ بولو, صرف اللہ.